منبع رشد و ہدا پیکر صبر و ریزا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعزاء، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرمانبرداری کی، اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، پچھلا خطبہ جمعہ قیامت کے دن ناکام اور نامراد لوگ ہونے والوں کی 10 وہ حسرتیں جو قیامت کے دن وہ کریں گے، وہ آپ کے گوشت گزار میں نے کی تھی۔ ایسی وہ 10 کون سی حسرتیں ہوں گی اہل نار کی، ناکام لوگوں کی، جو وہ قیامت کے دن کریں گے، لیکن اس دن ان کی وہ حسرتیں انہیں کچھ فائدہ نہ دے پائیں گی۔ آج کا یہ مبارک خطبہ جمعہ 10 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے دنیا کے 10 ایسے اعمال جن کی وجہ سے اللہ انہیں قیامت کی اپنی جنت کا پروانہ عطا کرے۔ سب سے پہلے میں رب تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان اعمال کی بدولت انہیں شرف قبولیت دیتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور شک کیا بھی نہیں جا سکتا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو انسان، جو نفس اس دنیا میں آیا ہے، ایک دن اس نے اس جہاں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر بندے کو جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کر کے گیا ہوگا تو یقیناً اسے خوش نصیبی، کامیابی اور کامرانی اللہ کے ہاں ملے گی، اور اگر اس نے دنیا میں اعمال برے کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اسے اللہ کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اے دنیا کائنات کے لوگوں، اس بات کو سمجھ لو کہ جسے رب نے قیامت کے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، اس سے بڑا کامیاب اور کامران کوئی دوسرا انسان نہیں۔ صحیح معنوں میں عقل مند، سمجھدار اور کامیاب وہ بندہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر یہاں دنیا میں کر کے گیا ہے، کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تو فریب نظر ہے، اس کی زندگی تو سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اور جو اس بات کو سمجھ جائے وہی عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان عقل مندوں کا ذکر کیا جو دنیا میں اس بات کو سمجھ کے اور اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر گزار کر گئے ہیں، جب دن قیامت کا ہوگا تو وہاں پہ جب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا
جب ان کی دنیا کی محنت کا انہیں صلہ دیا جائے گا تو اس صلے کو دیکھ کے، رب کی طرف سے دیے گئے اس بدلے کو دیکھ کے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ کلام کریں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ یہ بات تو کل کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آج ہمیں بتا دی ہے کہ وہ قیامت کے دن کیا باتیں کریں گے۔ کامیاب اور کامران لوگ، دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے لوگ، رب تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے لوگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ، آئیڈیل اور نمونہ سمجھنے والے لوگ اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگ، جب قیامت اللہ کے ہاں اپنا بدلہ لیں گے نا اعمال کا، اور جب انہیں صلہ دیا جائے گا ان کی دنیا کی محنت کا، تو وہاں پھر کھڑے ہو کر وہ کچھ باتیں کریں گے۔ وہ باتیں کیا ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الحاقہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دے گا اس کے دائیں ہاتھ میں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ جو ناکام لوگ ہوں گے، جو نامراد لوگ ہوں گے، انہیں ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے۔ کامیاب لوگوں کو ان کا رزلٹ کارڈ ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ہمیں رب تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بتا رہے ہیں۔ فرمایا جب انہیں دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں، تو فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ پہلی جو بات کہیں گے اپنا رزلٹ ملنے کے بعد، آؤ میرے دوستو، آؤ میرے بھائیو، آؤ میرے ساتھیو، آؤ مجھے دنیا میں جاننے والوں، دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ سارے دیکھو یہ میرا رزلٹ کارڈ اور میرے مارکس دیکھو کیسے شاندار آئے ہیں۔ جو دنیا میں اچھے کام کر کے آیا ہوں، میں دنیا میں رب کی جو اطاعت اور فرما برداری کر کے آیا ہوں، دیکھو اس کا نتیجہ آج مجھے دیا گیا ہے، یہ میرا رزلٹ کارڈ پڑھو، آؤ سارے مل کر دیکھو میرے رب نے مجھ پہ کیسا انعام کیا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، آؤ میری کتاب پڑھو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، دیکھو آج مجھے کیسے رب تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے میرے اعمال کے بدلے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں اس بات کا یقین تھا جو آج میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، یہ وی آئی پی پروٹوکول جو آج مجھے دیا جا رہا ہے، میں دنیا میں اس کے اوپر اعتماد کرتا تھا، مجھے پیارے رسول نے یہ بات بتائی تھی اور میں نے یقین کے ساتھ اس بات کو مان لیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا، مجھے میرا نامہ اعمال دیا جائے گا، مجھے میرا حساب دیا جائے گا، مجھے میرا رزلٹ کارڈ دیا جائے گا، اور یقیناً وہ کامیابی کا ہوگا، وہ کامرانی کا ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ میرے اعمال جو دنیا میں کر کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ انہیں قبول کر کے مجھے آج پاس کر دے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج میرے پاس ایک ایسی زندگی ہے جو بڑی شاندار زندگی ہے، دل پسند زندگی، من مانی زندگی، من چاہی زندگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو میرے من میں آئے گا آج میں وہ کر پاؤں گا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بھی بندہ مالدار ہو، بڑے سے بڑا وہ دنیا میں سلطنتوں کا مالک کیوں نہ ہو، دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا میرے اور آپ کے رب نے کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن کامیاب کرے گا، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جہاں پہ جو میں کہوں گا وہ سب کچھ کیا جائے گا۔ میری ہر خواہش کو، ہر میری ڈیمانڈ کو، ہر میرے مطالبے کو، ہر میری ضرورت کو، جس کا میں جو ہی اظہار کروں گا فوری طور پہ پورا کر دیا جائے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں بلند و بالا جنتیں دیں گے ہم ایسے لوگوں کو جن کا نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے۔
قطوفها دانیہ، ایسے میوے دار پھلدار درخت ہوں گے جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں جنت کا، اور ان لوگوں کی کامیابی کا، جو کامیاب لوگ ہیں انہیں کامیابی کے بعد کیا انعامات دیے جائیں گے، اللہ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ، جو دنیا میں تم اعمال کر کے آئے ہو نا، ان اعمال کے بدلے آج کھاؤ پیو یشی، مردی کی زندگی جیو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ، جو دنیا میں محنتیں کوششیں کر کے آئے ہو، رب کو راضی کرنے والے اعمال کر کے آئے ہو، لاکھ دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک رب کو راضی کرنے کی فکر میں جو زندگی بسر کر کے آئے ہو، آج تمہارا رب کہتے ہیں آؤ یشی کرو، آج کے بعد عمل کوئی نہیں ہے، موجے ہی موجے۔ آج کے بعد تمہیں کچھ عمل کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، بس کھانا پینا ہے، گھومنا پھرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن فری لائف آج کے بعد۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا، یہ ایسی زندگی ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، اور یہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہو گے، کیونکہ تم دنیا میں اعمال کر کے آئے ہو، اور اعمال اچھے کر کے آئے ہو۔ وہ اچھے اعمال جو دنیا میں اگر کوئی انسان کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ چند ایک اعمال آپ کے سامنے رکھنا جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ جو شخص ان اعمال کو اختیار کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہی پروٹوکول عطا کرے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، تو ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے۔ پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، فرمایا جو بندہ دنیا میں یہ کام کر لے گا، یہ عمل کر لے گا، اللہ قیامت کی طرف سے کامیابی والی زندگی عطا کرے۔ اپنی توحید میں اخلاص پیدا کر لیجیے، رب کی ذات کے ساتھ دغا نہ کیجیے۔ زندگی دنیا کی جتنے سانس جینا ہے، اس بات کا عہد کر لیجئے کہ میرا مشکل کشا بھی آسمانوں پہ ہے، میرا حاجت روا بھی اپنے عرش پہ مستوی ہے، میری بگڑی بھی وہی بنانے والا ہے، میرے غموں کو بھی وہی رفع کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے ساری دنیا مل کر بھی مجھے ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں دے سکتی۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے ایک رب کے جو اپنے عرش پہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال میں سے ایسا بہترین عمل ہے، ایسا شاندار کام ہے یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل کے ساتھ یہ والا کلمہ پڑھ لیا اور زندگی اس کلمے کے مطابق گزار لی، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے اپنی جنت عطا کرے گا۔ اللہ اسے فَهُوَ فِيهِ شَرٍ رَاضِيَةٍ، خوشیوں والی زندگی سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہمکنار کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی گزار کر جاتا ہے، یقین مانیے بہت بڑی دولت ہے، عقیدہ توحید بہت بڑی دولت ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ بات کہوں تو یقین جانیے، اس کو کہنے میں مجھے کسی قسم کا کوئی عار نہیں ہے کہ دنیا کائنات کی ساری دولتیں اکٹھی کر لیجیے، جس کے من میں اللہ نے خالص توحید کا یہ دولت ڈال دی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی ساری دولتیں بھی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی بہترین دولت ہے کہ اللہ من میں اپنی محبت ڈال دے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ رب سے بڑھ کر وہ کسی اور سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی رب تعالیٰ کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کی کامیابی کی زندگی دے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں عقیدہ توحید کو اختیار کرو۔
دوسرا کام، دوسرا عمل جو دنیا میں انسان کرے گا، ویلیو اس کی اتنی زیادہ ہے، قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ قیامت کے VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے۔ فرمایا مجھ محمد کے ساتھ اپنی محبت کو خالص کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر رب تعالیٰ کے بعد کسی دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ قیامت کے سے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، یہ اللہ کے ان باغات میں، اللہ کی ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں کیا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انسانیت سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ یہ دوسرا VIP کام ہے اگر دنیا میں بندہ کر لے، قیامت کے دن اگر اللہ کے ہاں VIP پروٹوکول چاہتا ہے تو اس عمل کے بدلے اللہ عطا کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کی راوی ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اے دنیا کائنات کے لوگوں، جس نے میری سنت کے ساتھ، میری حدیث کے ساتھ، میری بات کے ساتھ محبت کی، اس نے مجھ محمد کے ساتھ سچی محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا اسے یہ خوشخبری سنا دو، اسے یہ پیغام پہنچا دو، کان معی فی الجنہ، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں داخل ہو جائے۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ زندگی کے ہر معاملے میں انسان یہ بات دیکھے، یا مسلمان ہے اسے یہ دیکھنا بھی چاہیے اس معاملے میں میرے پیارے نبی کے مجھے حکم کیا ہے، پیارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، پرواہ نہ کرے، اگر نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کوئی تعلق توڑتا ہے تو فکر مند نہ ہو، محبت میں قائم رہے، اس میں اخلاص کو شامل رکھے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل جو دنیا میں کیا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسا دے گا کہ VIP پروٹوکول سے جنت میں داخل کر دے۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو بتایا ہے، قیامت کے دن کامیابی والی زندگی، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ایسے شخص کو جو دنیا میں یہ کام کرے گا۔ یہ گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دانے ہاتھ والا جب اپنا رزلٹ کارڈ پکڑے گا تو لوگوں کو بلا کر کہے گا آؤ دیکھو ذرا میرے رزلٹ کارڈ کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، آج مجھے کامیابی مل گئی ہے، میری اس کامیابی کو دیکھو۔ وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ یہاں دنیا میں اگر کوئی انسان ان اعمال کو اختیار کرتا ہے تو اللہ وہ والی کامیابی عطا کرتا ہے۔ تیسرا کام قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، آسانی کی زندگی قیامت کے دن چاہتے ہیں، کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، جو قرآن نے کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا پروانہ تھما دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے اصل کامیاب، یہ ہے اصل کامران۔ دنیا میں غریب ہے، پرواہ نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا، دنیا میں مال و متاع ہے، فائدہ نہیں دے گا، اگر قیامت کے نقصان حصے میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں کمزور تھا، غریب تھا، کچھ نہیں تھا، پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کچھ سیونگ نہیں تھی، لیکن قیامت کی اگر نامہ مال دانے ہاتھ میں دے دیا گیا تو قرآن کہتا ہے اس سے بڑا کامیاب بندہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کی ساری دولتیں بندہ اکٹھی کر لے، ذہانت سے، محنت سے، کوئی نہیں، ساری کائنات کے سارے خزانے اس کو مل جائیں، قرآن کہتا ہے اگر اس کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ ایسا بدبخت اور ایسا بدنصیب ہے کہ اس سے بڑا ناکام اور نامراد کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں کا سامان جو ہے جیسے بندے کی زندگی عارضی ہے ویسے ہی سامان کی حیثیت بھی عارضی ہے، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔
یہ ہمیشہ نہ کسی کے پاس رہا ہے نہ رہنا ہے، کیونکہ جو اکٹھے کرنے والے ہیں انہوں نے اس جہاں میں نہیں رہنا ہے۔ تو استعمال کا کیا کرنا ہے؟ جس کا مالک جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اسے استعمال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی جہالیت کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو پتا ہو، یہ جہلیت کا یقین مانیے بلند لیول ہے، پتا ہو کہ میرا یہ کام، میری جو محنت ہے، اسے میں زیادہ دیر تک استعمال نہیں کر پاؤں گا اپنی ان چیزوں کو، پھر بھی بندہ انہی چیزوں کے اوپر مگن رہے، انہی کی فکر میں اپنی زندگی کو کھپا دے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن بیان کرتا ہے جنہیں اللہ کامیاب کرے گا، جنہیں قیامت کے دانے ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، ان کی کچھ علامات میں تمہیں رب بتا دیتا ہوں، میرا نبی تمہیں بتا دیتا ہے۔ دنیا میں یہ اعمال جو کر کے آئے گا اللہ اسے قیامت کے دن کامیاب کرے گا۔ تیسرا کام اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ۔ ذرا امیجن کر کے دیکھیے یہ قرآن کی آیت کو، تصور میں لائیے ذرا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کوشش کرو، دوڑو اس کام میں، دن رات ایک کر تو اس عمل میں۔ رب تعالیٰ کون سا کام کرنا ہے، کس میں کوشش کرنی ہے، کس میں صحیح کرنی ہے، کس میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ دن رات اس فکر میں لگ جاؤ، اوور ٹائم لگاؤ اس کام میں، وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا گیا مغفرۃ من ربکم، اللہ سے معافی مانگنے میں، رب سے تعلق مضبوط کرنے میں دن رات اپنی محنت اور کوشش صرف کرنا شروع کر۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کی، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو دن رات اس محنت اور کوشش میں لگاؤ، یہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے۔ بس وَسَارِعُوا، محنت کرو اس کام میں، کوشش کرو اس کام میں، بھاگو اس کام میں، فکر کرو اس کام کی، دن رات ایک کر دو اس کام میں، اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے، لگاؤ اس کام میں کہ رب تم سے راضی ہو جائے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس فکر میں اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ فرمایا وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، ذرا دیکھیے آسمان کے اوپر نگاہ ڈال کر، ذرا کسی اونچی بلندی پہ کھڑے ہو کے زمین کی وسعت کا کبھی نظارہ تو کر کے دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو آسمان ہے نا، آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، یہ جو زمین ہے جس پہ تم چل رہے ہو، میں نے اس آسمان سے کئی گنا بڑی اور اس زمین سے کئی گنا زیادہ وسیع جنت تیار کر رہا ہے۔ یہ اس کو ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا یہ کتنا چوڑا کتنا لمبا ہے۔ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس کی پیمائش نہیں کر سکی آج تک، اور یہ قیامت تک ہونی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ اس سے کئی گنا بڑی میں نے جنت تیار کی ہے، کس کے لیے؟ اعدت للمتقین۔ یہ تیسرا کام دنیا میں جو اختیار کرے گا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ کون ہے وہ لوگ جنہیں اللہ یہ زمین و آسمان سے بڑی وسعت والی جنت دے گا؟ فرمایا وہ جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، جو دنیا میں قدم رکھتے ہیں لیکن رکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ میرا قدم کہیں مجھے رب سے دور تو نہیں کر رہا، یہ میں قدم رکھنے والا ہوں، کہیں اس قدم کے بدلے میں رب تعالیٰ سے اس کی ناراضگی تو نہیں بھول رہا۔ ان کی دن رات، ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار پھر بغاوت میں نہیں گزرتے۔ وہ بات کیا کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی پیارے طریقے سے بات سمجھائی کہ جس کے من میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، پھر وہ ظلم اور زیادتی والی زندگی نہیں گزارتا۔ جسے یہ پتا ہو نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں اسے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ سے کسی نے پوچھا نا یہ تقوی کی ڈیفینیشن کر دے، ذرا اس کی تعریف تو کر دے، تقوی کہتے کس کو ہے؟ کہا اس کی تعریف اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ ایسے ہے جیسے ایک تنگ راستہ ہو، پگڈنڈی ہو، اور اس کے دائیں جانب بھی اور اس کی بائیں جانب بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہو، اور جو تم نے لباس زیب تن کیا ہو وہ ململ کا کپڑا ہو۔ اب تم نے گزرنا ہے اس پگڈنڈی سے اور اپنے کپڑوں کو بچانا ہے ان کانٹوں سے۔ اگر تو ان کپڑوں کو بچا کر ان کو سیو کر کے کانٹے لگے بنا اس سفر سے گزر جاتے ہو، یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے فتنوں سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، باغی لوگوں کی بغاوت سے، ظالم لوگوں کے ظلم سے
اپنے آپ کو بچا کر دنیا کی زندگی کا اختتام کر لیتے ہو تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. یہی اصل تقویٰ ہے. اللہ کہتے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کی ہے متقین کے لیے، اور وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع جنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی وسیع جنت جو رب نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کی، اللہ مجھے آپ کو ایسی جنت کا مالک بنا دے. چوتھا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. جو انسان دنیا میں کرے گا اللہ قیامت کے دن VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنی جنت عطا کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک بندہ کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. کہا اللہ تو میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم ہوتا ہے. ذرا پوچھیے آپ بھی اپنے آپ سے، میں بھی پوچھتا ہوں، میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جو رب کو رب کہنے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کی دنیاوی معاملات میں مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. یہ ایسے خوش نصیب ہیں، نہ دنیا میں اللہ انہیں غمزدہ ہونے دے گا، نہ آخرت میں یہ پریشان ہوگا. جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا، خوف میں ہوگا، یہ خوف سے بے خوف ہوں گے. وابشروا، میرے فرشتے نے کہیں گے تمہیں خوشخبری ہو، دنیا میں رب کو رب کہا تھا کہ اس پہ ڈٹ گئے تھے، آج تمہارے اللہ نے تمہارے اس عمل کی یہ قدر کی ہے، آؤ اس خوشخبری کو حاصل کر لو. بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ تمہیں ایسی جنت دینے والا ہے جس کا دنیا میں تم سے اللہ نے وعدہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت ایسی کیجیے کہ مختصر ترین ہو، اور بدلے میں مجھے اس کے لیے اللہ کے ہاں جنت چاہیے. دیکھیے کیسی شرط لگائی بندے نے. سیاڑا بندہ، کام تھوڑا فائدہ ہوگا. آج کل ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ وہی ایسا کاروبار بتائیں جس میں انویسٹمنٹ تھوڑی ہو، پروفٹ زیادہ ہو. یہ فطرت انسانی ہے، یقین مانیے جبلت میں یہ چیز شامل ہے. بندہ اس عمل کی طرف زیادہ انٹریکٹ ہوتا ہے جہاں پہ لگتا کام محنت کم ہو اور وہاں پہ فائدہ زیادہ بھی ہے. اس بندے نے بھی یہی بات کی، اللہ کے نبی مجھے بتائیے کام مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن بدلے میں اللہ مجھے اپنی رضا اور اپنی جنت عطا کرے. کہا اچھا پھر کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس بات کے اوپر پکے ہو جائے. یہ مختصر ترین کام ہے. ہر بندہ مسلمان یہ بات کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، لیکن پتہ اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ کس طرح سے کہے بندہ یہ بات کہ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا. بڑے سارے مسلمان اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن حاجت روا مشکل کشا جب ماننے کی باری آئی تو ضرورت دیکھتے. اللہ کہتے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، یہ ایسے خوش نصیب ہے اللہ اپنی جنت دے گا. اللہ قیامت کے دن انہیں ایسی جگہ عطا کرے گا جن کا دنیا میں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس کی ذرا ایک مثال دیکھ لیجئے نا. کہا اس نے بلال سے کہ یہ کہنا چھوڑ دے، تیرے جنا چنگا دیکھیا کوئی نہیں، وفادار غلام ہو، محنتی غلام ہو، کبھی تم نے گڑبڑ نہیں کی میرے مال میں، کبھی بری نظر نہیں ڈالی میرے گھر پر. بلال تیری محنت پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو عہد کی رٹ لگا رکھی ہے اسے چھوڑ دے. آپ نے یہ واقعہ آپ نے یہ بچپن میں اپنی کتابوں میں بڑوں سے سن رکھا، لیکن بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، پھر دنیا سے بڑی کی بڑی مشکل جو ہے پھر انہیں ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی، انہیں ہلا نہیں سکتی ہے. یہ مثال، یہ واقعہ، یہ بلال کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے اور آپ کے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، پیمانہ ہے. میں اور آپ جانچیں، پرکھیں، چیک کریں خود کو اس واقعہ کے اوپر لا کر کے. اگر میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی
کوئی امتحان ہو، ہمارے ایمان کا امتحان ہو، کوئی ہمیں چیک کرنا چاہے کیا ہم بلال کی طرح آہد کہیں گے یا ہم وہاں پہ اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ دیں گے اور جو وہ کہے گا اس کی مان لیں گے؟ آج جو کرنا ہے کر لو، تپتی وہ ریت اور تپتی دھوپ میں تھوڑے دہکتے ہوئے بلال کے نیچے ننگا جسم اور اوپر بھاری بھرکم پتھر، یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ کہا بلال ایک دفعہ کہہ دو کہ میں احد کے اوپر نہیں، لات و منات و عزا کے اوپر ایمان لایا ہوں، یہ ساری کی ساری تکلیف بھی دور ہو جائیں گی، تیرا علاج معالجہ بھی کروں گا، تیری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا، تو اس سے محبت بھی کروں گا، بلکہ یہاں تک کہا کہ جا ایک دفعہ کہہ دے کہ لات و منات و عزا میرے معبود ہے، میں تمہیں رہا کروں گا، آزاد کر دوں گا، آزادی کی زندگی بسر کرتا۔ جواب میں پتہ کیا کہا امیہ من میں تو صرف ایک جان ہے، واللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلال کے من میں 100 جانیں ہوں تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ساری نکال لے، بلال یہی کہے گا کہ احد احد ہے، اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے ایمان آپ انسان کے من میں آ جائے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یقین مانیے میں اور آپ ساری اپنی زندگی صرف اس کام کے اوپر کہ ہم سجدہ ریز ہو جائے اور صرف ایک ہی بات زبان سے نکالے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں اسلام جیسی دولت دی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100 سالہ زندگی اللہ کے اس نعمت کا شکر کرنے کے لیے ناکافی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں ملا ہے یہ ورثے میں، ابو جی اللہ نے وہ مسلمان بنائے تھے اس لیے میں بیٹا مسلمان ہو گیا، مجھے میرے اسلام کی قدر نہیں ہے۔ قدر پوچھئے ان سے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کے قبروں کے ان کے مدفن پہ کروڑہ رحمت نازل آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو بتایا اور سکھایا ہے، اگر یہ عمل کو دنیا میں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت والی زندگی عطا کرے، اللہ اسے کامیابی والی زندگی عطا کرے۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یلتمسہ فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ دنیا میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ آج میں نے کوئی دین کی بات سیکھنی ہے، آج میں نے قرآن کی کوئی آیت سیکھنی ہے، نبی کی کسی حدیث کو سیکھنا، یا اپنے گھر سے نکلے یا گھر میں بیٹھ کر ہی، آج جدید دور ہے جدت کی بات کر لیتے ہیں، کمپیوٹر کھولتا ہے، لیپ ٹاپ کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آج میں نے کوئی قرآن کی آیت دیکھنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، میں نے نبی کی کسی حدیث کو دیکھنا ہے، اس کو میں نے یاد کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے ٹائم کو سپینڈ کرتا ہے۔ یہ پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا جس بندے نے من سلک طریقۃ یلتمسہ، اپنا ٹائم کی چند گھڑیاں، اپنا وقت کا تھوڑا دورانیہ، 24 گھنٹوں میں کوئی 5 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کی توفیق سے کوئی نکالتا ہے اس لیے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں گا، میں نبی کی حدیث سیکھوں گا، میں یہ جب تک اس میں لگا ہے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس عمل کے ساتھ روزانہ 5 منٹ قرآن پڑھنا، 5 منٹ نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے صرف کرنا، اللہ اتنی قدر کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ حضرات ذرا دیکھیے، آج کا یہ خطبہ یہی پیغام، یہ آخری میسج ہے میرا آپ کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ کیا میں اور آپ اپنے ٹائم میں یہ وقت نکال رہے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے 24 گھنٹوں میں کوئی 5 یا 10 منٹ ایسے ہیں جو کل ہم رب کو دکھا سکے کہ یہ دیکھو یا باری تعالیٰ ہم نے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے لگائے تھے؟ کبھی کوشش کی ہم نے؟ دنیا کے لیے تو ہم ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ اوور ٹائم تک لگاتے ہیں، ٹائم نہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، نہ ہمیں اپنی بھوک کی فکر، نہ نیند کی ٹینشن،
نہ گھر والوں کی، بس ایک ہی فکر، بڑھا لو جتنا بڑھتا ہے یہ دنیا کا مال۔ پتہ بھی ہے کہ میرا نہیں ہے، یہاں آنکھیں بند ہونی ہے، پیچھے والوں نے حساب شروع کر دینا ہے، میرا بتاؤ حصہ کتنا بنتا ہے ابا جی جو چھوڑ کے گئے میرے ساتھ۔ لیکن یقین مانیے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے جو بتایا، دین کو سیکھنے والا تھا۔ بڑے سارے لوگ آتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا جی ایسی بزرگ ہو گئے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکے، فون پڑھے یا نہیں جانتا۔ میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ شیخ سعدی کی زندگی کو پڑھو، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے نا، اللہ 40 سال کی عمر میں انہیں طالب علم بنا دیتا ہے اور 80 سال 40 سال رکھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ میں نے اور آپ نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ مدینے سے ایک شخص نکلا اور دمشق شام کے لیے گیا۔ سیانے لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس کو ذرا پیمانے کو ماپ لیں آپ بعد میں، یہ کتنی مسافت بنتی ہے، کتنے ہزار کلومیٹر بنتے ہیں، اور سواری جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑا، اس کے علاوہ تک سواری بھی کوئی نہیں۔ یہ مدینے سے نکلا ہے، مدینے سے، اور دمشق جاتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں کا گھر کہاں پہ ہے؟ میں کہا جی وہاں فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے۔ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جی مدینے سے آیا ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، میں بس وہ حدیث سننے کے لیے آیا، بتائیے ذرا آپ کے پاس وہ کس حوالے سے، کس ریفرنس کے ساتھ آپ تک پہنچی ہے؟ کہا جی مجھے فلاں نے بتایا اور فلاں کو فلاں صحابی نے بتایا، اور اس صحابی نے خود نبی علیہ السلام سے سنا حدیث یہ ہے۔ کہا مجھے سنائیے، حدیث سنی، اپنے گھوڑے کو موڑ لیا اور واپسی کا سفر شروع کر۔ اس نے کہا بھائی ٹھہرو، پانی پی لو، کچھ کھانا کھا لو، لمبا طویل سفر کر کے آئے ہو، کچھ ضروریات زندگی کے کو بچوں کے لیے تحفہ تحائف خرید لو، بڑا شاندار یہ شہر ہے دمشق، اس کی چادریں بڑی زبردست، اس کا کپڑا بڑا بہترین ہوتا ہے، کچھ خرید لو۔ کہا واللہ ہے، اللہ کی قسم میں یہاں ایک منٹ بھی ٹھہرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب مدینے سے نکلا تھا نیت یہ تھی کہ سوائے نبی کی حدیث سے کچھ اور نہیں لینا ہے۔ اگر میں یہاں چند لمحے ٹھہر گیا، دل کسی اور کام میں لگ جائے گا، جو کام کرنے آیا تھا اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ میں نبی کی حدیث سیکھنے آیا تھا، بس وہ سیکھ لی ہے، اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ طویل زندگیاں، طویل سفر طے کیے، کس کام کے لیے لگائے؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے 24 گھنٹوں میں ہمیں بھی کوئی ایسا گھنٹہ نصیب کر دے جس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، جس میں ہم نبی کی حدیث کو سیکھیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ ایسی زندگی عطا کر دے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے، ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔